الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبر جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پچھلے جمعے جو آیت مبارکہ آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی کوشش ہوگی کہ اسی آیت کے ضمن میں اپنی اور آپ حضرات کی اصلاح کی کوشش کروں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اللہ کا فرمان ہے، قل اے میرے پیارے نبی کہہ دیجیے، فرما دیجیے، اعلان کر دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب۔ میں اپنی امت سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے سے پیار اور محبت کرنے والوں سے اپنی محنت کے نتیجے میں صلح میں کوئی بھی سوال نہیں کروں گا۔ ہاں، میرا تم سے ایک سوال ہے، ایک میری التجا ہے، اگر تم مجھے میرے سوال کا جواب دینا چاہتے ہو، مجھے صلح دینا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں قرابت داروں کا ذکر کیا ہے۔ ہماری محبتیں، ہمارا پیار غیروں میں نظر آتا ہے۔ میں بھی، آپ بھی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے جو جتنا قریب ہوتا ہے، ہم اس سے اتنا ہی زیادہ روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے، گزرے ہوئے کل کو بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مودۃ فی القربا کا ذکر کیا ہے، یعنی جہاں میں اور آپ اپنی محبتیں، اپنا پیار، اپنی اخوت اور اپنی بھائی چارگی دکھا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا کوئی خونی رشتہ، خونی تعلق نہیں ہوتا، اور جن لوگوں سے ہمارا خونی رشتہ ہے، ہمارے خاندانی سلسلے ہیں، ہمارا حسب نسب ملتا ہے، اور آگے بھی ہماری نسلیں چلنی ہیں، ہم ان لوگوں سے لڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، میرے دوست وہ ہیں جو نیک ہیں، میرے دوست وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، یہ نبی فرمایا، لیکن میرے جو خاندان کے لوگ ہیں، اگرچہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن میں انہیں تلاش کرتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں، تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے
ساتھ صلہ رحمی کر سکیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلم میں روایت موجود ہے، اپنوں سے غیروں سے تو محبت ہو رہی ہے نا، غیروں سے تو پیار ہو رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو تلاش کرو کہ جن کا تعلق تمہارے سے ہے خاندانی طور پر، حسب نسب کے اعتبار سے، ان کو تلاش کرو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کریں۔ حالانکہ وہ نبی کے دشمن تھے جو غیر مسلم، پھر اس کا نتیجہ یہ آتا تھا نا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ہرقل نے پوچھا تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ہمیں سچائی کا درس دیتا ہے، وہ ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی ادا تھی کہ جس نے حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ اور یہ جملے نکلوائے؟ یہ نبی کی محبت تھی، نبی کا پیار تھا، یہ نبی کی اخوت اور بھائی چارگی تھی، اور پھر ہرقل بھی کہنے پر مجبور ہو گیا جب اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کی صفات کو سنا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ابو سفیان اگر جو باتیں تو بتا رہا ہے یہی باتیں اس محمد علیہ السلام میں ہیں تو یقینی طور پر یہ ساری صفات اور خوبیوں کا وہی مالک ہوتا ہے کہ جس کو اللہ آسمان سے پیغام دے کے اسے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے، یہ اسی میں خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ صفات دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہمیں اور آپ کو یہ خوبیاں اپنے میں پیدا کرنی ہے اگر معاشرے میں مقام بنانا ہے، عزت، مرتبت، شان اور لوگوں کے دلوں میں اگر میں نے اور آپ نے جگہ بنانی ہے نا تو یہ خوبیاں پیدا کرنا پڑیں گی، ورنہ یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ آپ کی عزت کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نیکی کا صلہ آپ کو دنیا میں ہی ملے، آپ نیکیاں کرتے رہیں، وہ قول ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں آپ اس کے شر سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگے، جن کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں نا نیکی کر کے بھولنے کی عادت ڈال لیجیے، جتنا جذبہ آپ میں نیکی کرنے کا ہو اس سے کئی گنا زیادہ یہ جذبہ آپ کی زندگی میں آنا چاہیے، میں نے جو نیکی کی ہے میں اس کو کر کے بھول جاؤں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ، جن سے کلام کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ ان پر اپنی نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، نظر رحمت سے بھی اللہ انہیں نہیں دے گا۔ اس میں سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نیکیاں تو کرتے ہیں، بھلائیاں تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام تو آتے ہیں، لوگوں کا درد ان کے دل میں ہوتا ہے، صفحے اول میں نظر آتے ہیں کہ جی جناب نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑی خوبیاں ہیں ان میں، جی غریبوں کے ہمدرد ہیں، ہم نوا ہیں، ان کے پاس جو آتا ہے وہ بھوکا نہیں لوٹتا، یہ ضرور اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد جتنی محبت کا یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد یہ محبت نفرت میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نیکی کرنے کا جذبہ اس میں تھا اور اس نے نیکیاں کی بھی ہے، لیکن اپنی نیکی کو ضائع اس لیے کر دیا ہے کہ یہ نیکی کر کے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لوگوں کو جتلاتا ہے۔ میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ کام احسان نہیں کیا تم نے، اگر رب نے جتلانا شروع کر دیا نا تو پھر میرا اور آپ کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ کیا میں اور اللہ کی بجاوری میں زندگی گزارتے ہیں، شکر میں زندگی گزارتے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے،
اللہ اکبر، قوت بصیرت رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، ہاتھ پیر عطا کیے ہیں، یہ جوڑ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ میں اور آپ اگر منہ میں اللہ نے زبان دی ہے، دانت دیے ہیں، اور اس زبان کے اوپر مختلف اللہ نے ذائقے رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، دیے ہیں، ہاں ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیے۔ پھر رب العزت نے اس زبان کو، اس حلق کو تر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعاب کو پیدا کر دیا۔ پوچھیں ان سے کہ جن کی ناک تو ہے، ناک سے سانس لیتے ہیں، لیکن قوت سونگ ان کی ناک میں نہیں ہے، زبان کا استعمال ہوتا ہے لیکن زبان پہ وہ ذائقہ محسوس نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر، سارے سسٹم موجود ہے بظاہر، لیکن جب وہ منہ کا استعمال کرتے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں نا، بات کرتے کرتے، دوڑتے دوڑتے، یا کسی موسم کے اثرات میرے پر اور آپ پر نمودار ہوتے ہیں، منہ خشک ہو جاتا ہے، دھوپ نہیں آ رہا ہوتا، بتائیے حلق کس طرح بھیجنے لگتا ہے، سانس کس طرح میرا اور آپ کا بند ہونے لگتا ہے۔ یہ حلق میں پانی پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ رب العزت ہے۔ آنکھیں رب العزت نے دی ہے، ان آنکھوں سے بھی اگرچہ رب العزت نے بینائی کے لیے میری اور آپ کی بصارت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن آنکھوں میں رب نے جو پانی پیدا کیا ہے، اگر اس پانی کو رب کچھ کر دے تو تیری بینائی کسی کام کی نہیں ہے۔ اتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی۔ کیا میں نے آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے؟ اگر رب پوچھنے پہ آ گیا کہ میں نے فلاں فلاں تجھے نعمت دی، کیا جواب دو؟ کیا جواب دو؟ آپ نے، میں نے کسی غریب کو ایک دفعہ راشن کیا ڈلوا دیا، اتنا بڑا سورما بن جاتا ہوں میں بھی اور آپ بھی۔ ایک دفعہ اگر کسی کے کوئی کام آ گئے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی، کسی کو راشن ڈلوا دیا، کسی کے مکان کا کرایہ دے دیا، سردی میں پرانے گھر کے گھسے پٹے کپڑے، سویٹر اور کمبل اگر میں نے دے دیے ہیں، میں ساری زندگی اس کو تانے دیتا ہوں کہ یہ میرے اللہ اکبر ٹکڑوں پر پلتا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے روکا تھا، جو وظیفہ دیتے تھے، جو چیزیں دیتے تھے، اللہ اکبر، رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ رب اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ کو تو وہ ادا پسند ہے جو رب کے لیے کی جائے، دنیا کے مفاد کے لیے اگر کرو گے اللہ اس پہ راضی نہیں کرتا۔ یہ اولو الفضل کو کہا ہے رب العزت نے، مال والوں کو کہا ہے، صاحب حیثیت والوں کو، لوگوں کو رب العزت نے آسمان سے مترتب کیا۔ کہاں ہے میرے وقت؟ جو بھی کچھ ہے رب سے ملا ہے، جو بھی کچھ ہے رب کی دین ہے، جو بھی کچھ ہے رب کی عطا ہے، جو بھی کچھ ہے جب رب دینا جانتا ہے نا، اللہ کی قسم اس سے پہلے اللہ دینا نہیں جانتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ آپ کو مجھے زندگی دیتا ہے۔ ماں کے رحم میں بھی بچہ بنتا ہے، 9 مہینے اللہ اس کو وہاں پالتا ہے، اس کی جناب نگہداشت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ بہترین سانچوں میں رب العزت اس بچے کو ڈالتے ہوئے دنیا میں جب یہ بچہ نمودار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کس انداز میں رب العزت اس کو پالتا ہے۔ گبرو جوان بن گیا، نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ پہلے یہ کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے آج اس کو بہت کچھ بنا دیا ہے۔ پہلے دوسروں کے آسرے پر تھا، اب لوگ اس کے آسرے پہ جیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لیکن کیا یہ مال، یہ جوانی، یہ جمال، یہ جلال، یہ ساری قوتیں یہ ہمیشہ انسان کو ملی ہیں؟ پوچھے نہ ان بڑوں بوڑھوں سے، ایک وقت تھا کہ ان کی توتیاں بولتی تھی، لیکن آج ہاتھ پیروں میں لرزہ ہے۔ وہ زمین پہ سجدہ کرنے کے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹکانے کے قابل نہیں ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کھانا پینا بھی ان کا کرسیوں پہ ہوتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے نہیں سکتے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ کتنی نعمتیں؟ یہ تو 2-4 نعمتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رب العزت فرماتا ہے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اتنی نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے، میرا شکر ادا کرتے رہو،
میری حمد بیان کرتے رہو، اللہ اکبر، میری ثنا بیان کرتے رہو، میری تعریف میں جملے ادا کرتے رہو، میرے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، میرا شکر ادا کرتے رہو گے، اس شکر کی وجہ سے میں جو تمہیں نعمتیں دے چکا ہوں، اللہ اکبر، ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اس میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، اللہ اکبر، اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ لیکن اگر تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا، دی ہوئی نعمتیں بھی میں تم سے چھین لوں گا۔ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں، جس کے تم مالک بن رہے ہو، اکڑتے ہو جن نعمتوں میں، کتنی قومیں ایسی دنیا میں تھا، کتنی قومیں آئی جنہوں نے محبتوں کے اظہار نہیں کیے، جنہوں نے صلہ رحمیاں نہیں کی، دوسروں کا احساس نہیں کیا، اللہ نے نعمتیں ان سے چھین لی ہیں۔ ڈھونڈے، تلاش کریں، غیروں میں نہیں۔ مولوی صاحب نے مانگا تو جناب 10,000 کا جناب وہاں پر پتے پھینک دیے، غیروں نے مانگا جہاں پر تصویریں کھنچ رہی تھی وہاں پر اپنے آپ کو نمود و نمائش کے لیے سب کچھ کر دیا۔ وہ کام کرنا سیکھے کہ سیدھا ہاتھ اگر اللہ کے راستے میں اٹھ رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ، یہ ہے نیکی۔ اس کو اللہ نے نیکی کہا، اللہ نے ایسی نیکیوں کو پسند کیا۔ یہ جذبہ، یہ طریقہ، یہ انداز، آج اگر میری اور آپ کی یہ کیفیت ہو جائے نا، اللہ اکبر۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ آپس میں محبتوں کے لیے تو بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت قسم کا کفارہ جو دلواتا ہے، روزے میں غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، اس کے کفارے کو اللہ ادا کرواتا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اگرچہ غلطی اس سے ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں جو کفارے انسان اپنے دیتا ہے، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا ایک سبب بنتا ہے۔ جب میں اور آپ کسی کو دیں گے تو کیا وہ مجھ سے اور آپ سے نفرت کرے گا؟ سوال ہی کرے گا، محبتیں بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ ہماری شریعت نے تو ایسے اصول مجھے اور آپ کو بہانے بہانے ایک دوسرے کے قریب آنے کے انداز اور طریقے میری اور آپ کی شریعت ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو کہ جی میری تو اس سے بنتی نہیں ہے، میں اس کو نہیں دوں گا، میں کیوں دوں؟ تو پھر اللہ کے لیے تو نہیں ہوا نا سب کچھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایمان کی مٹھاس، چاشنی 3 چیزوں میں ہے، 3 چیزوں میں اللہ نے ایمان کی مٹھاس رکھی ہے، 3 چیزوں میں ایمان کی حلاوت ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، مختلف جگہوں پر نبی علیہ السلام نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، 3 چیزوں میں ایمان کی مٹھاس ہے۔ پہلی چیز کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرو نا تو وہ اللہ ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کو تم نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دینا، اپنی خواہشات کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں قرآن کی بات آ جائے اور جہاں محمد علیہ السلام کے فرامین کی بات آ جائے، تم نے اللہ کی باتوں کو لینا ہے اور محمد علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، قبیلہ کچھ بھی کہتا رہے، ہمارے رواج کسی بھی قسم کے ہو، اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے، ہم نے تو بس دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عملی زندگی گزارنی ہے۔ اسی میں ایمان کی حلاوت ہے، اسی میں ایمان کی مٹھاس ہے، اسی میں رب العزت نے ایمان کی چاشنی رکھی ہے۔ نماز پڑھتا ہے وہ تیرے کام آئے گی، حج کرتا ہے وہ تیرے کام آئے گا، اللہ اکبر اگر روزے رکھتا ہے وہ تیرے کام آئے گا، جہاد کرتا ہے وہ تیرے کام آئے گا، جو بھی تو عمل نفلیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، تہجد کی نماز ادا کرے گا، وہ تیرے کام آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا
دنیا کچھ بھی کہتی رہے. نماز کا وقت ہو گیا، اب محبت تو آ گئی، گھر بھی ہے، بچوں میں خوش و خرم نظر آ رہا ہے، بیوی کی جناب خوبصورتی، اس کے تمام ناز و نخرے، بچوں کی محبت، ان کا پیار، ان کی ادائیں. اذان ہو گئی ہے، دوست ہے، گیدرنگ ہے، اوپننگ ہے، نکڑ ہے، چوراہے ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، تو کاروبار پہ اپنے گلے پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بس اذان ہو جاتی، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں سے ایسے ہو جاتے. کون گھر والے ہیں اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہیں؟ کون گھر والے ہیں اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کا خاندان ہے. اذان کی آواز آتی، اللہ کے رسول ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو جانتے نہیں ہے. اس سے پہلے گھر والوں کا حق ادا ہو رہا تھا، اب کسی کے حق کی باری آئی ہے تو وہ آسمان کا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت. نیند ہے، مجھے پیاری ہے، آپ کو پیاری ہے، اذان ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ. سب سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے دل میں اور آپ کے میرے اور آپ کی زندگی میں ماحول میں ہو اللہ، پھر اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کی مٹھاس. آپ دیکھیں اس کی کتنی برکتیں ہیں. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری ایمان کی مٹھاس اور حلاوت چاشنی اس چیز میں ہے کہ تو دنیا میں جس سے محبت کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ محبت دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت ہو. پہلی محبت اللہ سے، نبی سے، اور دوسری محبت اگر دنیا، اللہ نے منع نہیں کیا دنیا والوں سے محبت کرو، دنیا والوں سے پیار کرو، ان کے قریب جاؤ اور انہیں اپنے قریب لاؤ. یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہے، حکم دیا ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے. لیکن وہ محبت کس کے لیے؟ بولے نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت ہو. اگر وہ محبت دنیا کی غرض و غایت کے بیچ میں آ جاتی ہے پھر ایمان کی مٹھاس اور چاشنی اس سے نکل جائے گی. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار. اور پھر پیارے پیغمبر اسلام تیسری بات، اللہ اکبر، کہ آپ ایمان لے آئے، دین کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اب کافر ہونا تمہارے لیے اتنا ناپسندیدہ عمل ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. کسی عمل سے روگردانی کرنا، اللہ نے جو حکم کیا ہے اس سے پھر جانا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا انکار کر دینا، اس طرح تمہاری زندگیوں میں ہو کہ جس طرح کسی کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑنا تمہارے لیے ناپسند ہونا چاہیے. یہ صرف کافر ہی نہیں، مرتد تو ہے اس حدیث سے مراد، لیکن آپ اور میں دین کو سمجھ جاتے ہیں اس میں اچھائی ہے، اللہ نے اس میں بھلائی رکھی ہے، اس میں میری اور آپ کی خیر ہے، یہ نیکی ہے، یہ مجھے کامیابی کا رستہ دکھاتی ہے، میں عمل کروں گا تو کامیابی کامرانی میرا مقدر بنے گی. اس طرح اللہ اکبر، عمل سے محبت کرو، اللہ کے لیے وہ عمل کرو، اور اس عمل کو، ایمان کو اللہ اکبر چھوڑنا تمہارے لیے اسی طرح ہو کہ جس طرح ایک انسان آگ میں جلنا ناگوار لگتا ہے، اس کو انتہائی ناپسندیدہ اس کا عمل ہے، اس کو وہ خطرناک سمجھتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے. اسی طرح ایک مومن جو ہے اس کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اسلام اور دین کو یا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دوں. ہو ہی سکتا. آئیے یہ خوبیاں میں بھی اپنے میں پیدا کروں اور آپ بھی اپنے میں پیدا کریں. محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اللہ کے لیے پیار. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، خونی رشتہ نہیں، اللہ اکبر، بچپن میں غلامی میں زندگی گزار رہے گئے، ماں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا. اللہ کے رسول بیٹا میرا ہے لیکن خدمت آپ کی کرے گا. ہے کوئی؟ ہم تو اپنے مفاد میں کر رہے ہوتے نا کہ جی
وہاں کچھ دنیا کا فائدہ ہوگا، ہنر سیکھ جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے، بچہ جناب اچھا کھا لے گا، اچھا پی لے گا، ہو سکتا ہے کوئی تعلیم و تربیت بھی اس کی ہو جائے، دنیا کا مفاد ہوتا ہے صرف اور صرف۔ لیکن وہ صحابیہ اللہ اکبر کہتی ہے اللہ کے رسول بیٹا میرا ہے لیکن خدمت آپ کی کرے گا۔ بچپن سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارے، اللہ کے رسول کی خادم بن کے زندگی گزارتے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار، خادم ہے، خادم ہے، خادم ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا ہے وہ صحابی، بچپن سے جوانی آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں 10 سال اللہ کے رسول کی میں نے خدمت کی ہے، کائنات کے امام نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسی ادا مجھے نہیں دکھائی جو مجھے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ محبت ہی محبت نظر آتی ہے، پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ غلطیاں اگرچہ بچے کرتے ہیں بچپن میں ہوتی ہے، لڑکپن میں ہوتی ہے، جوانی جب آتی ہے تو بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ ایسے نہیں تھے جو بچپن میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی تھی، وہی تعلیم اللہ کے رسول جس کو دے رہے ہو، تربیت کائنات کے امام جس کی کر رہے ہو، ان سے غلطیاں ہونے کا امکان بہت کم ہے، لیکن بشری تقاضا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی چوک ہو بھی جاتی تھی تو اللہ کے رسول مسکرا کے یہ ہے نبی، یہ ہے نبی کی وفا، محبت، پیار، اخوت اور بھائی چارہ، یہی تو درس دیا ہے۔ ہم تو دوسرے سے سنتے ہیں آستین پہلے، ابھی آدھی بات سن رہے اس سے آستین پہلے، اچھا ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں، ہم نے چھوٹی رکھا، شیطان نے برگلا دیا اور آنے والوں کو، بہکانے والوں کو، رپورٹیں دینے والوں کو، کانا پھوسی کرنے والوں کو، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے بھی بتایا تھا کہ دو مومن اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو، دیگر مقاموں پر جھوٹ بولنے کی اللہ نے، نبی نے، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہاں دو مومن مسلمان اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو تو ان کی صلح کے لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ بھی بولنا پڑے، جھوٹ بول کے ان دونوں کی غلط فہمیوں کو دور کرو، ان میں آپس میں صلح کرو۔ اللہ نے اختلاف کو پسند نہیں کیا۔ صحابہ کرام کس چیز پہ لڑے؟ معمولی سی چیز پہ، معمولی سی چیز پہ پڑاؤ ڈالا۔ مہاجرین انصار دونوں تھے، صحابہ دونوں کے غلام تھے، دونوں نے کہا کہ ہم پانی پلائیں گے اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو، دوسرے نے کہا ہم نے پانی پلائیں، دونوں میں آپس میں تنازع ہوا، آوازیں بلند ہوئی، صحابہ بھی ادھر ادھر سے دونوں آ گئے، شیطان بیچ میں کود گیا تھا، آوازیں بلند ہوئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ میں تلواریں بھی باہر آ جاتی۔ نبی علیہ السلام کو جب آوازیں آتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی جگہ اور اپنے خیمے سے اٹھتے ہیں اور بڑے تیز تیز قدموں سے آ رہے۔ راوی کہتا ہے اللہ کے رسول کی چادر بھی کھسکتی ہوئی، رگڑتی ہوئی اللہ اکبر آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اتنا بھی نہ رکے کہ اپنے آپ کو صحیح کر سکے، اپنی چادر جو ہے وہ اپنے پر صحیح طرح اور سکے۔ اللہ کے رسول تیز تیز قدموں سے آئے اور آ کے فرمایا میرے صحابہ میں تو محبت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو اخوت کا درس دینے آیا ہوں، میں تو بھائی چارگی کا تمہیں درس دینے آیا ہوں۔ اگر آج تم آپس میں لڑتے رہے کافر کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپس میں محبت تمہاری، آپس میں محبت ضروری ہے، ہمارے دین نے پسند ہے۔ پھر کتنی محبتیں صحابہ میں آئی، میدان جہاد میں صحابہ اکرام اللہ اکبر زخمی حالت میں جب لائے گئے، مرہم پٹی کی جا رہی ہے، آخری سانسیں کو صحابی لے رہا ہے، اللہ اکبر وہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، اللہ اکبر پانی لے کر مرہم پٹی کرنے والے اس زخمی صحابی کے پاس آتے ہیں اور پانی کا پیالہ پیش کرتے ہیں، دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ بھائی مجھے بھی پانی پلا دو، وہ بھی زخمی حالت میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، یہ اس حالت میں ہے کہ آخری سانسیں لے رہا ہے، قریب ہے کہ اس کی روح قبض ہو جائے، اپنے زخموں کو اللہ اکبر برداشت نہیں کر پا رہا۔ صحابہ نے دیکھ لیا ہے اسے پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی دوسری طرف سے آواز آتی ہے مجھے پانی پلا دو۔ یہ صحابی کہتا ہے میری چھوڑو، اس کی فکر کرو، اسے پہلے پانی پلاؤ۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، سجدے ہیں، رکوع ہے، قیام ہے، اللہ کا ذکر ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ان سے پہلے صحابہ کی صفات میں اللہ نے کسی چیز کا جہاں پر ذکر کیا ہے تو وہ آپس کی محبت اور آپس کی رواداریوں کا ذکر کیا ہے۔
وہاں پر دوڑے صحابی، ایک اور آواز آ گئی، پانی ظاہر جہاد ہے، زخمی حالت میں لایا جا رہا، سینکڑوں ہزاروں صحابہ لڑ رہے کافروں سے، کافروں کی گردنیں بھی تن سے جدا کی جا رہی ہے، اور یہاں پر زخمی حالت میں صحابہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسری جگہ سے آواز آئی، پانی مجھے پلاؤ، اللہ اکبر، دوسرا کہتا ہے اسے پلاؤ۔ جب اس کی طرف گئے تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا، پلٹ کے لوگ دینے لگے، چلو پہلے کی طرف جاتے، کہا وہ بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی گیا، پانی کسی نے نہیں۔ اس طرح قربانی عدی ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار۔ اب آپ کہیں کہ یار پانی نہیں پی رہے ہو، یہ تو گھڑی بھی کہانیاں لگ رہی ہیں۔ آج بھی جذبے موجود ہیں ہماری دنیا میں، لوگ بھوکے رہتے ہیں، پڑوسی کو بھیجتے ہیں، اچھا کھانا ہے کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، آج اچھا کھانا کھلا ہے، سیر ہو کر اللہ روز کھلاتا ہے، لیکن آج پڑوسیوں کی امید ہے، خوشبو جا رہی ہوگی، مچھلی کبھی جا رہی ہے، گوبھی پک رہی ہے، 4 گھر سونگ رہے ہیں گوبھی کی خوشبو، فرائی ہو رہی ہے، برابر والے کے سامنے، برابر والے میں خوشبو ہے، جاؤ پہنچا دو، ٹکے گھر میں بن رہے ہیں، دھواں تو اڑ رہا ہے۔ دیکھو ضرورت مند کون ہے، صرف اپنی ہی اپنی فکر نہ ہو مجھے، لیکن میں اور آپ صرف اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کی محنت، نبی کی زندگی، نبی کی قربانیوں کا نتیجہ نبی کو دینا چاہتے ہو تو رب آسمانوں سے کہتا ہے آپس میں پیار اور محبت پیدا کرو، رواداریاں تمہاری زندگیوں میں ہو، اللہ اکبر، خرابتداروں سے پیار کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمیاں کرتے رہو، اللہ کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی، نبی کا پیار بھی تمہیں مل جائے گا، اللہ اکبر، قیامت کے دن نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہاں کہا جب اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو صرف جنت ہی نہیں ملے گی، جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔